الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 22 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 ہے۔ پچھلے سبق میں جہاں بات ہم نے ختم کی، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ایپیسوڈ چل رہی ہے، تو جہاں پہ بات ہم نے ختم کی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے یہ یوں سمجھے کہ احسان جتلایا کہ ہمارے اندر تم جوان ہوئے ہو، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، 20 سال تمہاری خدمت کی ہے، ہمارا کھا کے جوان ہوئے ہو، اور اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارا بندہ تم نے مارا ہوا ہے، اور اس کے بھی ابھی دفعہ اور حد اور تم پہ لگنی ہے، تو اس کو بھی ہم ابھی نہیں بھولے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اب یہاں سے بات آگے چلتی ہے۔ تو پہلے تو قتل کا جواب دیا، کہا ہاں مجھ سے قتل ہوا، لیکن وہ قتل جو ہے وہ غلطی کی وجہ سے ہوا، اس لیے مجھ پہ وہ دفعہ نہیں لگتی، میں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ تھا، تو اس لیے میں قاتل نہیں بنتا اس حوالے سے۔ اور دوسری جو تم احسان جتلا رہے ہو مجھے کہ 20 سال تک ہم نے خدمت کی ہے تمہاری، اور ہمارا کھا کر تم جوان ہوئے ہو، اور ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ جو احسان ہے جو تم مجھے جتلاتے ہو، تمنو من سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے احسان جتلانا، احسان کرنا بھی ہوتا ہے، احسان جتانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ احسان ہے جو تم جتلا رہے ہو میرے، جو مجھ پہ تم نے کیا، ان عبدت بنی اسرائیل، 20 سال کی خدمت تو تمہیں یاد ہے، لیکن 400 سال کی خدمت تمہیں یاد نہیں ہے جو تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو یہ نعمت جو تم نے مجھ پہ کی ہے، تم مجھے جتلا رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو تم نے 400 سال تک غلام بنائے رکھا، یہ تمہارا احسان ہے، یہ احسان مجھے جتلا رہے ہو۔ اور جب ان دونوں باتوں میں فرعون جھوٹا ہو گیا، ظاہر ہے وہ محسوس کر رہا تھا، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہتا تھا کہ زمین کے اوپر خدائی جو ہے وہ میری ہوگی۔ آپ مانے پیدا کرنے والے کو، آپ مانے زندگی اور موت کے مالک کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آخری فیصلہ میرا ہوگا اور یہاں پہ خدائی میری چلے گی۔ تو یہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، تو اس نے جب اندازہ لگایا کہ میرے یہ دونوں فائر بھی ضائع ہو گئے ہیں، جو میں موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا الزام لگا رہا ہوں اور جو میں ان پہ احسان جتلا رہا ہوں، تو وہ بھی فائر بھی ضائع ہو گئے ہیں، اور جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان پہ اثر ہو رہا ہے ان کی گفتگو کا۔ تو اس نے پھر چینج کیا اپنا ٹاپک، پینترا بدلا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے نکل کر وہ دعوت پہ آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، جو رب العالمین کے بارے میں تعارف پیش کر رہے ہیں۔
تو اس نے فوراً پہ اگلا سوال کیا. اس نے کہا کہ وما رب العالمین. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ کون سا کانسیپٹ ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہو؟ یہ کون سا رب ہے جس کا تم تعارف کروا رہے ہو؟ ذرا اس کی وضاحت تو کرو کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. تو وہ سمجھنا چاہتا تھا یا دیکھنا چاہتا تھا کہ رب تو میں ہوں، تو ذرا میں یہ بھی وضاحت لے لوں. جب یہ مجھے نہیں مانے گا تو ظاہر ہے جو میرے ماننے والے پرووک ہوں گے اور ان کے جذبات بڑھکیں گے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ لوگوں کی فیلنگ اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. وقال فرعون. فرعون نے کہا وما رب العالمین. یہ رب العالمین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا. یہ سکرین کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس کا جواب دیا ہے. قال رب السماوات والارض. تو کہا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، وما بینہما جو ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے. یہ جتنی تمہیں ہیونلی باڈیز نظر آتی ہیں، جو تمہیں یہ سسٹم نظر آتا ہے، یہ دن رات کا نظام تمہیں نظر آتا ہے، یہ بارشیں، یہ سردیاں، یہ گرمیاں، یہ تمہیں نظر آتی ہیں، یہ پوری کائنات کا جو سسٹم اور نظام ہے، اس کو بنانے والا، اس کو سنبھالنے والا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. مصر کی بادشاہی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو پوری یونیورس کی بادشاہی کی بات کر رہا ہوں. رب السماوات والارض وما بینہما. میں صرف نہ آسمان کی بات کر رہا ہوں نہ زمین کی بات کر رہا ہوں. میں تو آسمان زمین کے درمیان میں ہر چیز کی بات کر رہا ہوں. تو اس رب کی میں بات کر رہا ہوں. ان کنتم موقنین. اگر تم مان جاؤ، یقین لے آؤ، اگر تمہیں یقین آ جائے تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. اب فرعون نے اگلا سوال کیا. کہیں وہ پسانا چاہتا تھا، یہ ایٹ لیسٹ جو اپنے لوگ تھے ان کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اثر سے بچانا چاہتا تھا. قال لمن حولہ الا تستمعون. جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس نے کہا اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے الا تستمعون. کیا تم سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی میری خدائی کا انکار کر رہا ہے اور کسی اور رب کا تعارف کروا رہا ہے. کیا تم سن نہیں رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ لوہا گرم ہے، تو اگلی بات بھی کی. قال ربکم. انہوں نے فرعون کی بات کی طرف توجہ نہیں کی ہے. یہاں میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت کے میدان میں جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا، کانفیڈنس، اپنی بات کی تسلی، اپنی بات کا یقین اور کانفیڈنس، یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اثر پیدا کرتی ہے. اصل یہ مخالف کی ماں مارتی ہے. اس سے اثر پیدا ہوتا ہے کانفیڈنس ہو. اب وہ ان کو کہہ رہے الا تستمعون. یہ کیا کہے جا رہا ہے، تم سن نہیں رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے، اگلی بات کی کانفیڈنس کے ساتھ. قال ربکم و رب آبائکم الاولین. یہ آسمان و زمینوں کا رب نہیں ہے صرف جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہیں روزی دینے والا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کو. وَرَبُّ آبائکم الاولین. اور جس نے تمہارے پہلے باپ دادا کو پیدا کیا ہوا، جس نے ان کو پالا، یہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. اب تو فرعون جو ہے نا وہ گھبرا گیا. اس نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. بے شک وہ رسول جو کہتا ہے کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، بے شک تمہارا یہ رسول جو ہے نا، جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، یہ تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ. یہ تو پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، یہ تو دیوانہ ہے. تو اب جو ہے نا، جب لاجک کا جواب نہ ہو، جب ایویڈنس کا جواب نہ ہو، تو پھر اگلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کو جو ہے نا وہ متنازع بنا دو. جو بات کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں ڈاؤٹ اور شک پیدا کرو. تو فرعون نے پھر اگلا ہتھیار یہ استعمال کیا کہ یہ تمہارے جو رسول صاحب ہیں، تو اس کا مفہوم یہی بنتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم.
یہ جو رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لمجنون، یہ دیوانے ہیں، ان کی باتیں توجہ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس بات کو بھی اگنور کیا، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی ہے، اس کے اس وار کو بھی خالی جانے دیا ہے اور اپنی بات کو جاری رکھا پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اگلا جملہ فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حکومتیں میری، یہ نہریں میری، یہ معدنیات میری، یہ جنگل میرے، یہ شہر میرے، یہ زمین میری، تو اگلی بات فرمائی رب المشرق والمغرب، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق مغرب کا مالک ہے۔ یہ مشرق مغرب تمہارے نہیں ہیں، یہ اس کے ہیں، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، اس زمین کائنات کا بھی رب وہی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے عقل کام کرتے ہو، اگر تم سمجھ جاؤ تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، جس کی بادشاہی ہر طرف موجود ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ یہ ہوتا ہے پھر لاسٹ سٹیپ، یہ جو طاقت ہوتی ہے نا اس کا جو آخری حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھا، میرے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، تو یاد رکھنا لأجعلنک من المسجونین، میں تمہیں اٹھا کے جیل میں پھینک دوں گا۔ اور میں ویسے نہیں بات کر رہا ہوں، یہ جو ہے نا لأجعلنک، لام زبر والا کسی ورب سے فعل سے پہلے آتا ہے، اور نون شد والا جب اس کے اینڈ پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تقید ہے، اس کے اندر پورے زور کے ساتھ لأجعلنک، میں ضرور ہر صورت میں تمہیں اٹھا کے مسجونین، جیل میں ڈال دوں گا، قیدی بنا دوں گا، تو قیدیوں کے ساتھ تمہیں پھینکوں گا اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی۔ یہ آخری اربا ہوتا ہے، یہ طاقت کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، زور کا طاقت کا استعمال کرو، رسے سے ہٹا دو۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آرڈر ہمارا چلے گا، نماز تم نے پڑھنی ہے اپنے کمرے میں پڑھو، روزے رکھنے ہیں رکھو، حج کرنا ہے کرو، لیکن سیاست ہماری چلے گی، فیصلے ہمارے چلیں گے، یہاں اختیار ہمارا ہوگا، مارکیٹ ہمارے قبضے میں ہوگی، پارلیمنٹ ہمارے پاس ہوگی۔ یہ ہر زمانے کا جو فرعون ہوتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر زمانے کا فرعون، نام بے شک کچھ بھی ہو، لیکن فرعونیت جو ہوتی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو ہر زمانے کا فرعون یہی کہتا ہے نہیں، یہاں پہ اختیار، اقتدار، آرڈر ہمارا چلے گا۔ آج کے زمانے کے فرعون بھی یہی کہتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر جو ہے نا وہ تو ہمارا چلے گا، باقی تم نے نمازیں پڑھنی ہے تو پڑھتے رہو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو ہے، جب اس نے یہ دھمکی دے دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین، اچھا اگر میں تیرے پاس، تیرے سامنے پیش کروں، تیرے سامنے لے آؤں ایک کھلی دلیل، واضح کلیئر ایویڈنس پیش کر دوں، معجزہ دکھا دوں تمہیں، تو پھر بھی تم یہی فیصلہ کرو گے؟ قال اولو، اگر میں لے آؤں تیرے پاس، جیتو کا، اگر میں پیش کر دوں تیرے سامنے بشیء مبین، کوئی کھلا معجزہ جو ثابت کر دے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کا بھیجا ہوا ہوں، اور معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو، ایسی کوئی دلیل پیش کروں جس کا جواب تیرے پاس نہ ہو، تو پھر بھی تم یہی فیصلہ کرو گے کہ اٹھا کے جیل میں پھینک دوں، یا پھر مان لو گے؟ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، اس نے کہا لے کے آؤ، وہ کون سا معجزہ ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اور کون سی دلیل ہے جو اس بات کو ثابت کرے گی کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو، لاؤ، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، تو اچانک، فإذا کا مطلب یہ ہے، تو پھر اچانک وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ بڑا سانپ جو ہوتا ہے نا، موٹا تازہ لمبا، تو اس کو، جس کو اژدہا کہتے ہیں یعنی بڑے سانپ کو، تو وہ بہت بڑا سانپ بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، تو بغل میں دبا کے ایسے اپنا ہاتھ کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے، فَإِذَا، تو اچانک، ہِیَ، وہ ہاتھ، بَیْضَاء، چمک رہا تھا، بالکل سفید،
لن ناظرین دیکھنے والوں کے لیے، جیسے بلب ہوتا ہے تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن سفید بالکل روشنی کی جسے جیسے بلب چمکتا ہے ایسے چمک رہا تھا. تو یہاں پہ ایک بات آپ کی توجہ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سانپ بنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، تو اس کے بارے میں یہاں آتا ہے ثعبان مبین، بہت بڑا سانپ. لیکن قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری بیان ہوئی ہے تو اس میں اس سانپ کے 3 مختلف نام اللہ نے استعمال کیے. ایک جگہ پہ اللہ پاک نے اس کو حیاتن کہا، یعنی جرنلی سانپ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اور ایک جگہ پہ جان کا انہا جان، تو جو ہے نا تیزی کے ساتھ حرکت کرنے والا سانپ کہا جان. اور یہاں پہ ثعبان کہا، بہت بڑا موٹا تازہ اژدہا جو ہے نا. تو لاٹھی ایک تھی، ایک ہی مرتبہ وہ سانپ بنی، اس کے لیے 3 ڈفرینٹ نام کیوں استعمال کیے؟ کسی جگہ پہ حیاتن، کسی جگہ پہ جانن، کسی جگہ پہ ثعبان. تو قرآن تو کوئی بھی لفظ جب استعمال کرتا ہے تو ویسے نہیں استعمال کرتا، اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے. تو 3 مختلف الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے بارے میں اللہ نے کیوں استعمال کیے؟ تو میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے. اور سمجھنے کے لیے کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے جس سے بات سمجھ آ جائے. سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بگ نیم جو ہوتا ہے کمپنی، جیسے ٹوئیٹا کہہ لیں. ٹوئیٹا جو ہے نا یہ ایک بگ مارک ہے، بگ نیم ہے. اب آگے جو ہے نا اس کے اندر قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اصل تو بڑا ہے ٹوئیٹا، اور اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوئیٹا یارس ہے، یہ وینسز ہے، یہ کچھ اور آگے اس کے پھر نام ہوتے ہیں اس کی ڈفرینٹ کوالٹی کے حساب سے. تو جو مین جو نام ہے وہ تو ٹوئیٹا ہی ہے، لیکن آگے پھر اس کے ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں. تو حیاتن جو ہے نا یہ آپ یوں سمجھے کہ یہ بگ نیم ہے، ٹھیک ہے، یہ کمپنی ہے مین. اور آگے جو ڈفرینٹ نام ہے نا یہ جانن اور ثعبان، یہ آگے اس کے جو میک ہے یہ اس کا نام ہے آگے. تو اس کو جانن اس لیے کہا کہ اس کی موومنٹ بڑی تیز تھی. یہ جن سے ہے، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تیزی کے ساتھ موو کر جاتا ہے. تو جانن اس کو کہا جیسے گویا کہ جن ہو، سانپ ایسے تیزی کے ساتھ موو کرتا تھا. اور پھر ثعبان کہا کہ اس کی باڈی کے حساب سے بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ آگے جیسے ٹوئیٹا کے آگے میک ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ یوں سمجھیں کہ جانن اور ثعبان اس کی آگے 2 کوالٹیز ہیں، اور حیاتن اس کا مین جو ہے نا وہ کمپنی نام ہے. تو اس لیے 3 مختلف ناموں سے اللہ پاک نے قرآن میں اس کو بیان کیا. جی آگے چلتے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام دونوں معجزے دکھا دیے، قال للملأ حولہ، اگین فرعون نے کہا اپنے سرداروں سے جو اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، اس نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ کوئی معجزہ وعجزہ نہیں ہے، بے شک یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے. علیم کا معنی ہے ماہر، ایکسپرٹ. تو اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا ایکسپرٹ میجیشین ہے، یہ تو جادو ہے. دیکھو یہ لاٹھی پھینکی سانپ بنا دیا، ہاتھ نکالا تو روشن کر دیا، یہ تو جادو ہے. یہ نبوت شبوت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، یہ جادوگر ہے اور ایکسپرٹ ہے. اور پھر اس نے اگلی بات کی. اب یہ جو بات ہے یہ ہر زمانے میں جو پولیٹیشین ہوتے ہیں یہ تھریٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کا بڑا کارگر اور بڑا مؤثر ہتھیار ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ جو فلاں ہے، یہ جو فلاں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تمہاری تہذیب کے لیے اور تمہارے ملک کے لیے رسک ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے. تو ظاہر ہے ہر آدمی کو اپنے ملک سے، اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے ورثے سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں.
تو پہلی بات اس نے یہ کہی کہ یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ لوگوں کے ذہن پہ کوئی اثر نہ ہو. تو اس نے کہا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ جادوگر ہے، یرید یہ چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے. یہ بڑا ایکسپرٹ جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے تمہارے ملک پہ قبضہ کر لے. اس کے جو نظریات ہیں یا اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو مذہب ہے، یہ تو جادوگر ہے اور چاہتا یہ ہے کہ تمہارے زمین پہ قبضہ کر لے. تو آج کل بھی یہ سب سے بڑا فیمس اور بڑا فیورٹ تھریٹ ہے جو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے سیکورٹی رسک ہیں. اپنا ملک بچاؤ، اپنی تہذیب بچاؤ، اپنی سویلائزیشن بچاؤ، اور یہ تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو یہاں خلافت نافذ کر دیں گے، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو فرعون نے کہا کہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے. فماذا تأمرون، تم کیا رائے دیتے ہو، تم کیا مشورہ دیتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیں کہ فرعون جیسا آدمی کبھی وہ پبلک سے مشورہ کر سکتا ہے؟ اس کو ضرورت ہے پبلک سے مشورہ کرنے کی؟ جو کہتا ہے رب تمہارا میں ہوں اور میرے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہ کہ اس دھرتی پہ، اس کائنات میں کوئی اور رب ہو سکتا ہے. انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا بڑا رب تمہارا میں ہوں. اب اس کو کوئی ضرورت ہے لوگوں سے مشورہ کرنے کی؟ لیکن جب پولیٹیکل گین کی باری آتی ہے، لوگوں کی جو ہے نا وہ سمپتھی گین کرنے کے لیے، ان کے ووٹ لینے کے لیے، ان کی ہمدردی لینے کے لیے، ان کی سپورٹ لینے کے لیے، تو وہ تو حکم دیتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں فماذا تأمرون، یہ تمہارے ملک پہ قبضہ کرنے آیا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے. تو یہ بھی پولیٹیکل ٹیکٹ ہوتا ہے. فرعون جیسے آدمی کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے مشورہ کیا دیا، لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے. تو اب جادو کا مقابلہ تو جادو سے ہی ہونا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سوچتے ہیں کیا مسئلہ ہے. تو آپ تو بالکل صحیح جناب، 16 آنے بالکل پرفیکٹ، آپ کی بات درست ہے، یہ جادوگر ہے، تو اب جادو کا مقابلہ تو جادو کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں روک لیں اور اس کے بھائی کو بھی. ابھی یہاں پہ بریک کرتے ہیں، آپ اس کو بھی، اس کے بھائی کو بھی روک لیں یہاں پہ، اور پھر وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیں شہروں کے اندر اناؤنسمنٹ کرنے والے. حاشرین مانا اکٹھا کرنے والے، بلانے والے، لے کے آنے والے، ٹھیک ہے. تو ان کو یہاں پہ روکیں، بریک کریں، اور تمام شہروں میں آپ اپنے خاص بندے بھیجیں جو لوگوں کو لے کے آئیں. کون سے لوگوں کو لے کے آئیں؟ یا تو کبھی کل سحار علیم، وہ لے کے آئیں آپ کے پاس ہر ایکسپرٹ جادوگر کو، جتنے بھی ماسٹر ہیں نا سارے، تو ان کو لے کے آئیں. وہ یا تو کبھی کل سحار، ہر سحار جو ہے نا مبالغے کا صیغہ ہے، ہر وہ بڑا جادوگر جو علیم ایکسپرٹ ہو. جادو کے ماسٹر جو ہے نا ان کو لے کے ہیں، بس پورے ملک سے اکٹھے کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ چال انہوں نے چلی. تو قرآن کہتا ہے فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک دن طے کر دیا تھا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا جی تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، تو ان جادوگروں کا مقابلہ جادو سے ہی کرتے ہیں. تو فلاں دن جو ہے نا جناب میدان کے اندر مقابلہ ہوگا. میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے دن طے کیا، تو چلیں آپ سنڈے کہہ لیں کہ چلو جی سنڈے چھٹی ہے، تو بلا لیں سارے جادوگروں کو، تو میدان میں مقابلہ ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں فجمع السحرۃ، جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، لمیقات یوم معلوم، وہ جو
نون دن تھا، معلوم دن تھا، اس دن جو مقرر ہوا تھا اس دن کے لیے. تو جو دن انہوں نے مقرر کیا، اناؤنسمنٹ کر دی کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا، جادوگر پہنچ گئے. اب فرعون نے حکم جاری کیا، وقیل للناس، لوگوں سے کہا گیا، حال انتم مجتمعون، تم سب بھی اکٹھے ہو جاؤ، تم سب اکٹھے ہو جاؤ. مطلب اس کا یہ بنے گا لفظی طور پر، حال انتم مجتمعون، کیا تم سب اکٹھے ہونے والے ہو؟ اکٹھے ہو جاؤ گے نا سارے، پہنچو گے بھائی، سارے پہنچو، مطلب اس کا یہ. تو لوگوں سے کہا گیا، اناؤنسمنٹ کی گئی کہ بھائی سارے آنا میدان میں. کرنا کیا ہے؟ کیوں سارے سب کو بلایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم جو ہے نا وہ جادوگروں کی سپورٹ کریں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ان کانوا هم الغالبین، تاکہ وہ غلبہ پانے والے ہو جائیں، جیت جائیں وہ. تو جس ٹیم کے لیے تالیاں زیادہ بجتی ہیں نا میدان کے اندر، تو جس کے لیے نعرے زیادہ لگتے، تو ان کی اب جانتے ہیں ان کی اسپرٹ ہائی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا حوصلہ بڑا رہتا ہے. تو اس نے پورے مصر میں اعلان کروایا کہ لوگ وہاں پہنچے جناب میدان کے اندر، اور وہاں پہ ہم جادوگروں کی سپورٹ کریں گے، نعرے لگائیں گے، تالیاں بجائیں گے، تاکہ وہ جب وہ کامیاب ہوں گے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. تو سارے آ جانا بھائی. ہاں جی. تو اب مقابلہ ہوگا. اس نے سارا مصر جمع کر لیا ہے، پوری حکومت جمع ہے، پوری اس کی پارلیمنٹ جمع ہے، وزیر بشیر جمع ہے، وہ خود وہاں موجود ہے، محل پورا وہاں موجود ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی اس نے ارینجمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو حالانکہ اس نے تو مقابلے کے لیے بلایا تھا نا. پورے اس نے پوری اپنی طاقت جھونک دی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے تیاری کر لی، اور کوئی بھی انہوں نے کمزوری نہیں چھوڑی اپنے اس پروگرام کے اندر. بعض کا تو ہوتا ایسا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، نقصان والا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، برا ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ اپنی حکمت سے وہ موقع پیدا فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ چانس پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کچھ چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں. فرعون نے پورا ملک جمع کر لیا. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ پورے ملک کے لیے میسج دینا چاہتے تو کیا وہ پورے ملک کے پاس پہنچ سکتے تھے؟ پتہ نہیں کتنے سال لگتے ان کو یہ لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے. تو فرعون نے جمع کیا، حکومت کے خرچے پہ بلایا، حکومت کے آرڈر پہ بلایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجا سجایا میدان مل گیا. اب ان کے پاس موقع تھا کہ اپنے آپ کو پروو کر لیں. وہ پورے مصر کو پروو کرنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون کے لیے کوئی سالوں لگ جاتے، لیکن اللہ نے جو انتظام کروا دیا فرعون کے ہاتھوں سے، اس نے کسی اور پرپز کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر سے موقع پیدا کر لیا. تو یہ ہے اللہ کی حکمت، یہ ہوتے ہیں اللہ کے خفیہ منصوبے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان چالوں کے اندر سے ہم اپنے منصوبے نکالتے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ اتنے ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، کوئی امت کا وزن ویٹ نہیں ہے، کوئی دس نہیں ہے، کوئی دیٹ نہیں ہے. اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو بعد میں نظر آتی ہیں، اور کبھی وہ ہمیں سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. یعنی پوری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ نعوذ باللہ یہ ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ فسادی لوگ ہیں اور امن خراب کرتے ہیں. تو شاید ہمارے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے، یا وہ کرج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ثابت کریں کہ ظالم ہم نہیں ہیں، ظالم کوئی اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قربانی تو دینی پڑتی ہے، قربانی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے پوری دنیا کے ایک جو کامن پرسن ہے اس کو بتایا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور ظالم کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کامن پرسن ہے پوری دنیا کا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ظلم یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہ بچے دیکھے جائیں، نہ عورتیں دیکھی جائیں، نہ بوڑھے دیکھے جائیں، نہ اسپتال دیکھے جائیں، نہ اسکول دیکھے جائیں. ٹھیک ہے، نہ دن دیکھا جائے، نہ رات دیکھی جائے. تو اس کو ظلم کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے نتیجے میں اور بھی سامنے آئیں گی.
جس کی حکمتیں میں نہیں پتا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرعون کے ذریعے سے پورا میدان سجا دیا کہ وہ آپ اپنے آپ کو پروو کریں. اوکے، اب میدان لگ گیا ہے، وہ دن آ گیا ہے، لوگ جمع ہیں، جادوگر میدان میں اترے ہیں، اور جیسے وہ اترے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا وہ چبوترے کے سامنے آتے ہیں، آپ یوں سمجھیں، تصور کی آنکھوں میں دیکھیں کہ فرعون جو ہے نا وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جادوگر اترے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کے چبوترے کے پاس پہنچے ہیں، تو ان کو سجدہ وجدہ کیا ہوگا، وہاں پہ اس کے نام کے نعرے لگائے ہوں گے، اور پھر ایک بات وہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہی، فلما جاء السحرہ، تو جب جادوگر پہنچے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون کے سامنے یہ بات کی، عرض کیا، انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، کوئی ریوارڈ ہوگا ہمیں، ٹھیک ہے، کچھ ملے گا اگر ہم آج کامیاب ہو جائیں، آج اگر ہم غالب آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا عطا کیا جائے گا. تو لالچ اور یہ جو دنیا کی ہرس ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے جادوگروں کا، ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کا بھی تعارف کروایا، وہ کس کماش کے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، جی حضور اگر آج ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل، میں تمہیں مالا مال کروں گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم جو ہے نا پھر میرے قریبی لوگ ہو جاؤ گے، میں تمہیں جناب اپنے محل کا، پارلیمنٹ کا، اپنی کابینہ کا حصہ بناؤں گا، تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ یہ جو لوگ ہیں، یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، ان کی یہ مینٹلٹی بیان ہوئی ہے کہ اخلاقی لیول ان کا کتنا ہوتا ہے، اور یہ پیسے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کی زبان، ان کے اخلاق وہ اس لیول کے نہیں ہوتے کہ جو انقلابی لوگوں کے ہوتے ہیں یا تبدیلی پیدا کرنے والوں کے ہوتے ہیں. لالچ سے بھرے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو لالچ سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائٹیاں چینج نہیں کرتے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ کہ کسی نے جادو کے ذریعے سے جو ہے نا میری جاب جو ہے ختم کروا دی ہے، اور میاں بیوی پہ جادو ہو گیا، ان کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہو رہے، جادو ہو گیا، ان کا بزنس تباہ ہو گیا ہے. تو یہ جادو سے ایسے کام نہیں ہوتے، جادو سے ایسے کام نہیں ہوتے. آگے آ رہی ہے ساری بات، آپ سن لیں گے، پڑھ لیں گے. جادو جو ہوتا ہے نا وہ حقیقت کو چینج نہیں کر سکتا. چلیں وہ اپنی جو جب آیت آتی ہے تو وہیں پہ بات کرتے ہیں. اسے کہا ہاں تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، قریبی بن جاؤ گے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ علیہ السلام جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے میدان کے اندر، تو جادوگروں سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، دکھاؤ جو کچھ تم نے دکھانا ہے، پیش کرو جو کچھ تم نے پیش کرنا ہے. تو جادوگروں نے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، بہت ساری تعداد کے اندر رسیاں جو ہے انہوں نے پھینکی، اور بہت ساری تعداد کے اندر انہوں نے لاٹھیاں پھینکی میدان کے اندر. اور پھر ساتھ ایسے جب پھینکی نا، تو ساتھ کا وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے کہا فرعون کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، آج ہم ہی جیتیں گے. فرعون کی عزت جیسے نعرہ لگاتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم آج ہم ہی کامیاب ہوں گے. تو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی. تو قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ ہر طرف لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سانپ ہیں جو بھاگ رہے ہیں. وہ رسیاں جو ہے نا وہ سانپ نظر آتی تھی، لاٹھیاں بھی سانپ نظر آتی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے موو ہو رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں. میدان بھرا ہوا ہو اور سانپوں کا، تو دنیا چیخنے لگی، شور شرابہ ہونے لگا، خوف کے مارے لوگ دوڑنے لگے، سانپ سانپ سانپ. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ. تو دوسری جگہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو پھینکو اس کو. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی. فَإِذَا، اچانک کیا ہوا، هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ چٹ کر گئی وہ لاٹھی جو کچھ وہ جھوٹ گڑ کے لائے تھے.
तलकफ का माना होता है निगलने लगी, खाने लगी। मूसा ने अब लाठी फेंकी तो वो खाने लगी जो कुछ वो झूठ गढ़ के लाए थे। अब इसके दो मतलब है कि वो झूठ गढ़ के लाए थे, उसने उसको खा लिया। एक मतलब ये है कि जो झूठ उन्होंने गढ़ा था ना, वो जब लाठी सामने आई तो उनका झूठ खत्म हो गया। वो जो लोगों को सांप नजर आते थे, अब वो लाठियां लाठियां नजर आ रही हैं, रस्सियां रस्सियां नजर आ रही हैं, उनके जादू का असर खत्म हो गया। तो ये मतलब है कि वो उनका जादू खा गई। और दूसरा इसका मतलब ये है, जो हकीकी भी हो सकता है, कि जैसे ही फेंका तो बहुत बड़ा सांप बना। वो ऐसे जनाब मुंह खोलता था और सांस खींचता था अपनी तरफ, तो वो जितने भी वो रस्सियां लाठियां सांप नजर आ रहे थे ना, तो वो उनको हड़प कर रहा था ऐसे क्विकली। ठीक है, तो जो कुछ उन्होंने फेंका था सारा वो खा गया, मैदान खाली हो गया। तो मैं बात जादू के बारे में कर रहा था कि जादू से हकीकत नहीं बदलती, चीज की रियलिटी चेंज नहीं होती। थोड़ी देर के लिए वो आपकी फीलिंग को मिसमराइज कर लेते हैं। ये जादू एक इल्म है, इसके जरिए से जो इंसान की फीलिंग है, जो उसकी नजर है, उसको मुतासर किया जा सकता है। और थोड़ी देर के लिए फील होता है कि जो बंदा वो बता रहा है चीज, ये वही चीज नजर आ रही है। मसलन किसी के हाथ में पत्थर हो ना, तो वो जादू के जरिए से वो आपको कहे कि मैंने मिठाई बना दी है, लड्डू बना दिया है, तो थोड़ी देर के लिए आपको फील होगा कि लड्डू है, लेकिन पत्थर लड्डू बनेगा नहीं, उसकी हकीकत नहीं चेंज होगी। आप मुंह में डालेंगे तो पत्थर ही होगा, मिट्टी होगी, लेकिन फील होगा थोड़ी देर के लिए। जादू की वजह से फीलिंग चेंज हो जाती है। तो यही कुरान ने कहा कि वयुखय्यलु इलैहि अन्नहा तसआ, कि मूसा अलैहिस्सलाम को फील हुआ कि ये सांप दौड़ रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये जादू के जरिए से हकीकत नहीं को बदल सकती। अगर जादूगरों के पास इतना जोर होता ना कि हकीकत बदल जाती, तो सबसे बेहतरीन दलील ये है समझने के लिए कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जादूगरों के पास होता। दुनिया के सारे बड़े बड़े बैंक जो है ना, वो जादूगरों के होते। और दुनिया के जो टॉप 10 जो अमीर लोग हैं, ये एलोन मस्क और ये क्या नाम है दूसरे का, वो ना होते, बिल गेट। बिल गेट, वो ना होते, तो ये जादूगर होते दुनिया के टॉप 10 सारे के सारे। ये बिल गेट और एलन मस्क ये होते, और दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां इनकी होती, और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हुक्मरान ये होते। जाहिर बात है, जिस आदमी के पास ये एबिलिटी हो कि चीजों की हकीकत को चेंज कर ले, तो लोग आर्मी की जगह पे जादूगर रखते, और किसी को ये तोपें और ये मिसाइल बनाने की जरूरत ना पड़ती। जादू के जरिए से सारा कुछ हो जाता। ये अस्पतालों के अंदर जो मरीज है ना, ये भरे पड़े ना होते, जादूगर चक्कर लगाते और शाम को लोगों को घर भेज देते। तो ये सारा कुछ इस बात की दलील है। और फिर इससे भी बढ़कर ये कि बड़े से बड़ा जादूगर भी शो करके, या अपने डिफरेंट शो जो है ना, वो शो में जाते हैं, शो करके सड़कों पे बैठ के वो पैसा पैसा इकट्ठे ना कर रहे होते। तो ये इस बात की दलील है कि जादू जो होता है वो हकीकत को चेंज नहीं करता। उनके घरों के दरवाजे खिड़कियां सोने के लगे होते, वगैरह वगैरह वगैरह, जितना आप लंबा इसको ले जाए। तो फिर यहाँ अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दिया हुआ मोजजा जो है ना, वो जादू के सामने पेश किया। अब जो मोजजा है सामने जैसा ही आया, तो जादू के असरात खत्म हो गए। ठीक है, लोगों की आंखों से पर्दे उतर गए, और मोजे ने उनके सारे झूठ को खत्म कर दिया। ठीक है जी। तो मोजे के सामने जादू नहीं चल सकता। तो इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने डंडा अता किया था, मोजा, और हमें अल्लाह पाक ने जिंदा मोजा अता किया है क़यामत तक के लिए, जिसका नाम कुरान है। और ये जितने जादू हमें नजर आ रहे हैं, हमारी तहजीब पे, हमारी सिविलाइजेशन पे, हमारी फैमिली लाइफ पे, हमारी सियासत पे, हमारी मईशत पे, जो जादू उन्होंने किए हुए हैं,
ہم گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ہمیں ہر طرف سانپ جو نظر آ رہے ہیں، تو یہ اس کا علاج ہے، یہ معجزہ ہے۔ لیکن پریشانی والی بات یہ ہے کہ اس معجزے کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے۔ اس کو پیش کرو، معیشت کا جادو ختم، اس کو پیش کرو، سیاست کے جادو ختم، سولائزیشن کے مسئلے ختم، تو کہ اندر باہر کی شفا مل جائے گی، بیماریاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، میدان میں لاؤ اس کو، یہ ڈر ختم کرے گا تمہارا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، معجزہ پیش کرو۔ یہ معجزہ جو ہے نا، یہ تمہارا ڈر ختم کرے گا۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ اس معجزے کے ساتھ ہمارا کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اب اگلی آیت کو دیکھیں کیا ہوا۔ جب معجزہ سامنے آیا تو وہ سارا کچھ کھا گیا، اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ الفاظ قرآن کے یہ ہیں فَأُلْقِيَ، ڈال دیا گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، لیکن فَأُلْقِيَ کا معنی ہے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا، یعنی مجبور ہو گئے، کوئی چوائس ان کے پاس نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، وہ مجبور ہو گئے اس کو سجدہ کرنے پر یا اس کی بڑائی ماننے پر۔ جادوگر سجدے میں گر گئے کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے، جادو کے ایکسپرٹ تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، اگر وہ جادو ہوتا تو اس کو سمجھ آ جاتی۔ تو انہوں نے اس معجزے کو، دلیل کو مانا اور سجدے میں گر گئے۔ یہ میدان کے اندر فرعون کے سامنے، مصر پورے کے سامنے جب وہ سجدے میں گرے ہیں اور چند لمحوں کا سجدہ کر کے جب اٹھے ہیں، تو جب سجدے میں گرے ہیں تو اس سے پہلے وہ جادوگر تھے اور فرعون کے نام کی قسمیں کھا رہے تھے، لیکن جب سجدے سے اٹھے ہیں تو پھر وہ کچھ اور ہے۔ یہ چند لمحوں کا جو ایمان ہوتا ہے، تو اس نے ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے، کتنی جرت آ گئی ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھیں ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر سجدے میں گرے اور جب اٹھے تو قالو، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے رب العالمین کو مان لیا، رب موسیٰ و ہارون، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم نے اس کو مان لیا، رب العالمین پر ایمان لیا ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون نے جو دیکھا کہ یہ تو بازی پلٹ گئی ہے، پوری دنیا کے سامنے میں تو ہار گیا ہوں، اور وہ جو ماسٹر میں لے کے آیا تھا، جو میرے پہلوان جو ٹیم میں لے کے آیا تھا، وہ بھی ہار گئی ہے۔ ہار نہیں گئی ہے بلکہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ان کے سامنے اور ان کے ساتھی بن گئے۔ اب اس نے پھر جو ہے نا وہ پینترا بدلا، منظر ہی بدل گیا نا سارا۔ وہ آئے کس کام کے لیے تھے میدان کے اندر، اور میدان کس کام کے لیے سجایا گیا تھا، اور ہو کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ اندازہ کریں جو وہاں سچویشن ہوگی، فرعون کی کیفیت جو ہوگی، اس کا آپ اندازہ کریں۔ اب اس نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اچھا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری مرضی اجازت کے بغیر ہی تم نے ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ فرعون نے کہا آمنتم لہ، تم اس کے لیے ایمان لے آئے ہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ پھر اس نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، انہ لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا گرو ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی، جس نے علمکم السحر، تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یہ آپس میں تم مل کے گیم کر رہے ہو، اندر سے ملے ہوئے ہو، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، اور ہم سے چلاکیاں اور ہم سے دھوکے۔ پھر اس نے کہا فلا سوف تعلمون، ابھی تھوڑی دیر میں ہی تمہیں پتہ چل جاتا، تمہیں سمجھ آ جاتی ہے میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اس نے اعلان کیا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تم سب کے، میں ضرور کاٹوں گا تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے۔ من خلاف کا معنی ہے جو رائٹ ہینڈ ہوگا تو لیفٹ لیگ ہوگی، مخالف سائڈ سے، ادھر والا ہاتھ ادھر والی ٹانگ، ٹھیک ہے، کسی کام کے نہ رہو۔ تو میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہاری ٹانگیں اور پاؤں جو ہیں من خلاف، مخالف سمتوں سے۔
ولا اسلبنکم اجمعین، اور تمہیں یہ ٹکڑے کروں گا، تمہیں تکلیف دوں گا، اس کے بعد میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. سلیب سے آئی لفظ، ولا ولا اسلبنکم اجمعین، ڈیفینیٹلی میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، ہینگ کر دوں گا تمہیں، یہ ہے تمہاری سزا. اب فرعون دھمکی دے رہا ہے، اور سجدے سے اٹھ کے ایمان کا اعلان کرنے والے وہ جو پہلے جادوگر تھے اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بن چکے ہیں، اب وہ جواب کیا دیتے ہیں. فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے وہ للکار کیسے رہے ہیں، ان کے اندر ہمت کیسے پیدا ہو گئی ہے. یہ ایمان کی کوالٹی ہوتی ہے، جو سنسیئر ایمان ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لگاؤ سولی، کاٹو ہماری ٹانگیں، کاٹو ہمارے ہاتھ. یہ جو جرت ہوتی ہے نا، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دشمن کی ماں مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اندر سے دشمن جو ہوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے آپ کی جرت اور بہادری اور کانفیڈنس دیکھ کر. ابھی پوری دنیا سوچیے یہ کس مٹی کے بنے لوگ ہیں، روزانہ 40-50 مرتے ہیں، روزانہ 40-50 مرتے ہیں، اس کے باوجود سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ عجیب لوگ ہیں. یہ جو ہمت اور حوصلہ اور قربانی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی ایک بڑی دعوت ہوتی ہے. قالوا لا ضیر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کرو تو. انا الی ربنا منقلبون، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے ہی ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں کہ تم ہمیں سولی لگا دو گے. انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف واپس ہی پلٹنے والے ہیں. بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف واپس ہی پلٹنا ہے نا، واپس پلٹنے والے رب کی طرف جانا ہے ہم نے. کل نہیں جائیں گے تو آج چلے جائیں گے، جانا تو ہے. اور پھر انہوں نے اگلی بات کی، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی قربانی کے بدلے میں ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری شہادت کو اللہ قبول فرما لے، اور اس بدلے میں اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. یہ جو تم نے زبردستی ہم سے اللہ کا مقابلہ کروانے کی کوشش کی ہے، یہ جو جرم تم ہم سے کروایا ہے تم نے، ہم تو چاہتے ہیں، انا نطمع، ہم طمع رکھتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ اس قربانی کے بدلے میں ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا. ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے، اور ہم نے ایمان کی خاطر قربانی دی، اس کے بدلے میں اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے. آؤ کرنا ہے جو کچھ کرو، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جو بندہ یہاں تک کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس زیادہ سے زیادہ جو لاسٹ کوئی سٹیپ کوئی لے سکتا ہے کوئی بندہ، آخری حربہ کسی کا ہو سکتا ہے نا، وہ ہوتا ہے میں تمہیں مار دوں گا. اور جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اب اس کو اور کیا ڈرائیں گے آپ؟ اس سے اگلا کوئی سٹیپ ہے کوئی بندہ کسی کو ڈرا سکے؟ کوئی بات اور جس سے خوف دلایا جا سکے؟ اس نے کہا میں تمہیں لٹکا دوں گا، مار دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ. اب اس سے اگلی کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن جو ڈرتے رہتے ہیں نا، مرنا انہوں نے بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی موت ہوتی ہے، لیکن ڈر اور خوف کے بعد جو مرنا ہوتا ہے، اس موت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. انہوں نے بھی مرنا ہے جو کمپرومائز کرتے ہیں، جو ایمان بیچتے ہیں، مرنا انہوں نے بھی ہے. پہلے بھی سنائی ہوگی آپ کو بات، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، تو یہاں سے پھر آگے شروع کریں گے. کہتے ہیں ایک آدمی نے نا مرغا پالا ہوا تھا، تو ایک دن اس نے سوچا کہ کوئی بہانہ کرتا ہوں، اس کو ذبح کر کے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ چاہتا نہیں تھا کہ ویسے ذبح کرے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں. تو اس نے مرغے سے کہا کہ کل سے تم اذان نہیں دو گے، فجر کے وقت جو تم صبح کے وقت جو تم بانگ دیتے ہو نا، میں تمہاری آواز نہ سنوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بوس. تو مرغے نے ایسے ایسے گردن ہلا کے، اپنے پر بھی ہلا کے، ایسے وہ
اذان والا سٹائل بنایا لیکن آواز نہیں نکالی. چلو اس نے بھی اب عادت پوری کر لی مرغے نے بھی, اور باز کا حکم بھی پورا کر لیا. اس نے کہا اچھا یہ تو قابو نہیں آیا. نیکسٹ ڈے اس نے کہا کہ اچھا تم نے کوئی حرکت بھی نہیں کرنی, اگر حرکت کی تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بوس. نیکسٹ ڈے اس نے کوئی حرکت بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, اب پھر کوئی بہانہ نہیں رہا کہ اب میں کیسے ذبح کروں اس کو, اس نے تو یہ بھی بات پوری کر دی ہے. تیسرے اس نے کہا اچھا صبح تم نے ایک انڈا دینا ہے, ٹھیک ہے مجھے انڈا چاہیے, اگر تم نے انڈا نہ دیا تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. اب صبح ہوئی نا تو مالک آیا تو مرغا رو رہا تھا. اس نے کہا کیا ہوا, رو کیوں رہے ہو, موت سے ڈرتے ہو, موت سے ڈرتے ہو, شیطان نہ دیا. اس نے کہا واللہ باللہ تاللہ میں موت سے نہیں ڈرتا. اس نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو. اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ موت کو ٹالنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ٹلی نہیں ہے. ٹالنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی اب انڈا نہیں دے سکتا میں, تو اس کی وجہ سے مجھے مرنا تو پڑے گا نا. اب انڈا نہ دینے کی وجہ سے جو موت آ رہی ہے, اس سے بہتر تھا کہ میں اذان دے کے مر جاتا. تو میری اذان پہ موت آتی تو وہ موت مجھے زیادہ پسند اور بہتر ہوتی میرے لیے. اب جو میں انڈا نہ دینے کی وجہ سے مر رہا ہوں, اس سے کہیں اچھی موت تھی کہ میں اذان دے کے مر جاتا. تو میں نے سمجھا کہ اذان چھوڑ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے بچ جاؤں, تو بچ تو پھر بھی نہیں رہا. تو اس سے تو بہتر تھا نا کہ اچھی موت مرتا. اب لوگ ہنسیں گے, جو بھی میری کہانی سنیں گے, تاریخ کے اندر بیان کی جائے گی تو لوگ ہنسیں گے مجھ پہ, اور اگر میں اذان دے کے مر جاتا تو لوگ میری تعریفیں کرتے. بچ تو میں سکا نہیں ہوں, اس پہ رو رہا ہوں. تو ہوتا ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا موت کی کوئی پرواہ نہیں, مرنا تو ہے ہی. یہ جو جذبہ ہوتا ہے, یہ جو ہمت ہوتی ہے, اس سے آگے کوئی سٹیپ ہے ہی نہیں, اس سے آگے کوئی ڈر ہے ہی نہیں. اللہ کریم مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.